ابو طالب کلمہ پڑھنا چاہتے ہی بھی کلمے کا اقرار نہ کر سکے، اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی، اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی کو بڑا رنج ہوا، آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ کلمہ پڑھانے کی کتنی کوششیں کر رہے ہو، کتنی محنت کر رہے ہو، کتنا سمجھا رہے ہو، تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ، تم صرف کوششیں کر سکتے ہو، ہدایت دینا اور ہدایت پر چلانا یہ میرا کام ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جسے تم چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں ملتی، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے، اور ہمیں اچھا معلوم ہے کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو گمراہ کرنا ہے۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں اسرا کا واقعہ بھی پیش کایا اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے جایا گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو بہت سارے نشانیاں بتائے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ رب العالمین ہر چیز سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ کس طرح اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں، کچھ ہی گھنٹوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس دور کے حساب سے اس سفر کی مسافت 40 دن کی بتائی جاتی ہے۔ 40 دن کی مسافت والا سفر اللہ نے رات کے کچھ ہی حصوں میں یہ سفر طے کیا، اور نہ ہی صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی، انہی چند گھنٹوں میں، انہی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا بھی سفر ہوا، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر کے اور اسی حصے میں اسی رات میں پھر سیدھا مکہ واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ بڑا تفصیل ہے، کسی نہ کسی موقع میں ہم نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں۔ مجھے آج اس آیت کی روشنی میں یہ بتانا ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ جو پیش آیا، یہ دراصل کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے،
سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دراصل یہ اسراء اور معراج اللہ کے نبی کے خصوصیات میں سے تھا، اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہے، اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے کیسے کام۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو مختصر میں یہ جو سفر ہوا، اس دور میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج کی دنیا میں یہ ترقی یافتہ دور میں بھی یہ سفر ایسا ناممکن ہے جو کوئی کر سکے، لیکن پھر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج سواریاں کا انتظام کیسا ہے، انسان کیا کیا کیسے کیسے سفر کر کے کیسے کیسے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر رہا ہے۔ آج کے دور میں یہ بات ذرا سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس دور میں یہ بات ہمیں کسی کو سمجھ میں آنا ناممکن کی بات تھی۔ اس دور کا یہ سفر ہوا، اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے انعام کے طور پر دیا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے، خاص طور پر مکی زندگی، آپ نے مکے میں 13 سال کی زندگی گزاری نبوت کی۔ اس 13 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی پر بڑے بڑے تکلیفیں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ ہر آنے والی آزمائش پچھلے آزمائش سے بڑی ہوتی، ہر آنے والی تکلیف پہلے کے تکلیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی، ہر آنے والی پریشانی گزری ہوئی پریشانی کے مقابلے میں بڑی ہوتی۔ آپ پر بڑے بڑے ستم ڈھائے گئے، آپ کو بڑے بڑے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑے بڑے آزمائشوں میں آپ گرفتار ہوئے، اور ان حالات کا آپ مقابلہ کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو لوگ اتنی عزت کیا کرتے تھے، آپ کا جو اتنا احترام کیا کرتے تھے، یہ مشرکین مکہ، وہی لوگ آپ کی مخالف بن گئے، وہی لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگے، آپ کو طرح طرح کے طعنے مارنے لگے، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو کئی کئی برے القاب سے نوازے گئے۔ ایک عزت دار انسان کو، ایک شریف انسان کو یہ وہ جملے ہیں، انسان کو کوڑے سے بھی زیادہ سخت تکلیف ہونے والے جملے۔ ایک شریف انسان کو، ایک اچھے اخلاق والے انسان کو اس طرح کے القاب کہ چلتے پھرتے آپ کو چھیڑتے تھے پاگل ہے بول کر، چلتے پھرتے آپ کو چھیڑتے تھے کوئی شاعر جا رہا ہے بول کر۔ اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً آیتیں نازل کرتے ہوئے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اے نبی آپ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہم نے آپ کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام ہو نہیں سکتا۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، آپ کاہن نہیں ہو سکتے، آپ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، اللہ رب العالمین نے آپ کو کبھی پاگل نہیں بنایا۔ آپ کے اخلاق بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق کی، آپ کے شرافت کی ضمانت ہم دے رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر کے، آیتیں نازل کر کے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی اخلاق کی گواہی دی، شرافت و مروت کی گواہی دی۔ لیکن یہی مشرکین مکہ آپ کو اتنی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، آپ کو اتنی محبت کرنے والے تھے، پورے مکے میں سب سے بہترین انسان ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ گواہی دیتے تھے، سب سے بڑے امین ہے، امانت دار ہے بول کر گواہی دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ دار آپ کی مخالف ہو گئے، آپ کے رشتہ دار آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ ابو لہب آپ پر جان چھڑکتا تھا،
آپ سے اتنی محبت کرتا تھا، آپ سے اتنی چاہت رکھتا تھا، لیکن آپ نے یہ اعلان کیا کر دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو اور اس پر عمل کرو، آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ سننا تھا، اور اللہ کے نبی نے تمام قبیلے کے سرداروں کو، تمام لوگوں کو جمع کر کے آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ یہی ابو لہب آپ پر جانثار ہونے والا، آپ سے اتنی محبت کرنے والا بددعائی کلمہ دیتا ہے، تبا لک یا محمد لہذا لجماعتنا، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو، اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ مطلب یہ ہے غیر تو غیر، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگی، یہاں تک سارے صحابہ اکرام کو آزمائشیں اور اللہ کے نبی کو بھی آزمائشیں، اور یہاں ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جب اسلام قبول کیے، یہ دونوں جب اسلام قبول کیے، مسلمانوں کو ایک طاقت ملی، مسلمانوں کو ایک طاقت ملی، اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے بڑے پروپیگنڈے کیے آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنے کے لیے، شریعت کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے سازشیں رچی گئی، طرح طرح کے منصوبہ بندیاں بنائی گئی، طرح طرح کے مشورے طے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے مشورے ہونے لگے، صحابہ کرام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ہوا یہ جب ان دونوں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو یہ طاقت ملی، تو مشرکین مکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی بھی طرح کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے اور لاہب دین کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی وقت سارے قبیلے کے سرداروں نے مل کر یہ مشورہ کر کے یہ بل پاس کیا، کہا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو گئے، قید و بند ہو گئے، اور طرح طرح کے قوانین لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیے گئے، کہا کہ ان سے کوئی تعلق رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے معاملہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانے پینے کے لیے اشیاء فراہم نہیں کرے گا۔ سارے قوانین خانہ کعبہ کی دیوار پر لگائی گئی، 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہے۔ آج کے قید خانوں میں یہاں تک کہ قید ہو جاتے ہیں، کھانا پانی کا تو انتظام ہوتا ہے، رہنے سہنے کا تو انتظام ہوتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں کی گھاٹی میں محصور کرنے کے بعد کھانے کو ترسایا گیا، پانی کو ترسایا گیا، اور یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے چلاتے، جس کی وجہ سے گاؤں میں، شہر میں، مکے میں یہ آواز سنائی دیتی تھی، اتنی تکلیف کے ایام گزارے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ان 3 سال میں، وہ 3 سال میں ہم اتنے درخت کے پتے چبائے، اتنے درخت کے پتے چبائے، کھجور بھی میسر نہیں تھا، کھجور کے پتے اتنے ہم چبائے، جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بکریوں کی طرح، گائے کی طرح گوبر ہمارا ہوتا، ایسی شدت ہوتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدنی زندگی میں یہ دور کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی قسم اس 3 سال کے اندر اتنے تکلیفیں اور اتنی مشقتیں ہم نے برداشت کی، کھانے کے لیے ہم محتاج ہو گئے، کھانا پانی ہمیں میسر نہیں تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی بھیگی سی چیز ہمیں ہاتھ لگ جاتی اور وہ چیز کو اٹھا کر ہم کھا لیتے، اللہ کی قسم وہ کیا ہاتھ کو لگا تھا، وہ کیا کھایا میں آج تک نہیں معلوم، چمڑے بھون کر کھائے گئے، چمڑے بھون کر کھائے گئے، اتنی تکلیفیں ہوئی، اور یہ 3 سال تک۔ دیکھیے یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم کے بعد دوسرا غم کیسے ملتا ہے، ایک غم کے بعد دوسرا غم کیسے ملتا ہے۔ پہلا غم تو یہ ہوا کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ محصور رہے، 3 سال تک یہ قید و بند کی مشقتیں آپ نے برداشت کی،
اور ہوا یہ کہ ایک مسلمان، ایک غیر مسلم سردار جو انسانیت کا واسطہ مطعم بن عدی، اور اس نے آگے بڑھ کر غیر مسلموں کا اور مشرک سرداروں کا ان کے قانون کی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سپورٹ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیوار پر جو قانون لگائے گئے تھے اس کو پھاڑا اور اس کو چاک کر کے کہا میں محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دیتا ہوں، کون روک سکتا ہے روکیے، کون روک سکتا ہے روک لے۔ سردار تھا، بڑا انسانیت کا واس تھا، بڑا طاقتور بھی سردار تھا، اور اس کے سامنے سارے سردار جھک گئے اور کوئی مخالفت کی باتیں تو نہیں ہوئی، دوسرے خلاف سازشیں تو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہاں تک آئے واپس، ابھی اس غم سے آپ نجات نہیں پائے، فوراً آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کے انتقال پر اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا صدمہ ہوا۔ کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ بغیر اسلام قبول کیے انتقال کر گئے، بغیر اسلام قبول کیے انتقال کر گئے۔ اور دوسری وجہ، دنیا میں آپ کا وہ ظاہری سہارا تھا، ابو طالب دنیا میں وہ آپ کے ظاہری سہارا بن کر تھے، اور آپ کے رہتے ہوئے، ابو طالب کے رہتے ہوئے کسی مشرک کو یہ مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنا سکے، کسی سردار کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کر سکے۔ وہ زبان سے کچھ بولتے، زبان سے آپ کو تکلیف دیتے، لیکن قاتلانہ حملہ اور ہاتھا پائی کے واقعات، یہ کبھی ایسے واقعات رونما نہیں ہوئی۔ تو ابو طالب آپ کے ساتھ اتنا ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا، کہا محمد، کہا میرے بھتیجے، تمہارا کیا مقام تھا مکے میں، تمہارا کیا رتبہ دبدبہ تھا مکے میں، سارے لوگ آپ کے اخلاق کی گواہی دینے والے تھے، یہ تم نے کیا دین کو پیش کیا جس کی وجہ سے سارا مکہ آپ کے خلاف ہے، سارا مکہ آپ کے خلاف ہے، سارے سردار آپ کے خلاف ہے، بہتر ہوگا یہ دین کو چھوڑ دو۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا جان، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی سے مجھے اس دین سے مکرنے کو کہے، میں اللہ کی قسم اس دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، ابو طالب نے کہا بھتیجے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، ہر وقت میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں۔ آپ کی زندگی میں، پوری زندگی میں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے سازشیں 12 مرتبہ ہوئی، 12 مرتبہ سازشیں کی گئی۔ یہ سارے واقعات ابو طالب کے انتقال کے بعد، ابو طالب کے زندہ رہتے ہوئے کبھی ایسا منصوبہ نہیں کیا گیا، سارے کوششیں ناکام ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا آخری سانسیں چل رہی ہیں تو آپ نے اپنے چچا سے کہا قل لا الہ الا اللہ، قل یا عمی لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ اے چچا جان، اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھو، اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لو، اسی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا، اور میری سفارش تمہارے حق میں بڑی کامیاب ہونے والی ہے۔ چچا جان کلمہ پڑھ لو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا۔ روایت سے معلوم ہوتا کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں جو دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہ ولید بن مغیرہ ہے، یہ ابو جہل ہے، ان کے سارے مشرک دوست کھڑے ہوئے تھے۔ کہا اترغبون عن ملتی یا ابو طالب، کہا اے ابو طالب، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو، ہمارے پرانے دین کو چھوڑ رہے ہو، زندگی بھر ہمارے عقیدے پر تم نے زندگی گزاری، موت کے ڈر اور موت کے خوف کی وجہ سے تم محمد کے دین کو قبول کر رہے ہو۔ یہ آر دلایا کون؟ ان کے دوست لوگوں نے۔ دوستی بڑی خطرناک ہوتی ہے، دوستی حق کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، دوستی غلط ہو، دوستیاں غلط ہو، دوست احباب غلط اثرات والے ہوں، غلط صحبتیں ہوں اور غلط عادتیں والے ہوں، تو انسان کی ترقی میں سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والے، بلکہ کہا دوست انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، غلط دوست انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ وہی ہوا، ابو طالب کلمہ پڑھنا چاہتے ہوئے بھی کلمے کا اقرار نہ کر سکے، اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی، اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔
اللہ کے نبی کو بڑا رنج ہوا، آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، آپ کلمہ پڑھانے کی کتنی کوششیں کر رہے ہو، کتنی محنت کر رہے ہو، کتنا سمجھا رہے ہو، تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھ، تم صرف کوششیں کر سکتے ہو، ہدایت دینا اور ہدایت پر چلانا یہ میرا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے تم چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں ملتی، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے، اور ہمیں اچھا معلوم ہے کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو گمراہ کرنا ہے۔ آپ کو یہ زخم ملا، آپ کو یہ بڑا صدمہ ہوا۔ شیب ابی طالب کے بعد فوراً ابو طالب کا انتقال، ابو طالب کا انتقال ہوا، ابھی چند ہی نہیں دن گزرے فوراً آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ کیوں؟ یہ تو اور بھی بڑا صدمہ تھا، یہ تو اور بھی بڑا صدمہ تھا۔ آپ کے شریک حیات، آپ کی چہیتی بیوی، آپ کی وفادار بیوی، کیا کیا انہوں نے محنتیں نہیں کی، اللہ کے نبی کی سپورٹ میں کیا کیا انہوں نے محنتیں نہیں کی، کیا کیا قربانیاں پیش نہیں کی، سارا تجارت کا سارا مال، اپنی پوری جائیداد اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیا تھا کہ اے میرے شوہر، اے میرے نبی، آپ اپنی دعوتی خدمات کے لیے میرا مال اور میرا سرمایہ سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، آپ لگا سکتے ہو۔ کیسے کیسے تکلیف کے موقع پر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مشورے کام آئے، آپ کی ایک تسلی ہوتی، آپ ایک تسلی دیتی، آپ ایک مشورہ دیتی، آپ کی تسلی سے اللہ کے نبی کو اتنی ہمت ملتی کہ آپ بخار آ کر سوئے ہوئے ہیں پہلی وحی کے بعد، زمبلونی زمبلونی، مجھے ٹھنڈ ہو رہی ہے، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی دی، اس تسلی کی بنیاد پر اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور معاشرے کا مقابلہ کرتے ہیں، سماج کا مقابلہ کرتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، دعوتی میدان میں آپ کو اتنی ہمت ملتی ہے۔ ایسی چہیتی، ایسی وفادار بیوی، پوری بیویوں میں سب سے زیادہ چاہنے والے اللہ کے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ غلط ہے وہ بات جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت عائشہ سے تھی، ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات اگر ہے تو جتنے بیویاں زندہ تھے اس وقت ان بیویوں میں آپ کو عائشہ سے زیادہ محبت تھی، لیکن عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی کبھی نہیں کی۔ جتنے آپ کو بچے تھے، 7 بچے تھے، آپ کو 7 اولاد سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، 6 کے 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، اور ایک بیٹا جو ایک لونڈی سے تھا۔ بہرحال اتنی چاہنے والے اور اتنی چہیتی بیوی، آپ کا انتقال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، اور یہ چاہت اور یہ چہیتی بیوی اس وجہ سے بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس معاشرے میں میرے بعثت کے بعد قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں وہ سردار عورت ہے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ افضل نساء هذه الامه على الاطلاق، اس امت کی سب سے بہترین خاتون اگر کوئی ہے تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے مقام و مرتبے کے، اللہ رب العالمین کو سلام کرتا تھا، اللہ رب العالمین کو سلام کرتا تھا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا کرتے تھے۔ اتنی چاہت رکھنے والے اور اتنی مقام و مرتبے والی وہ خاتون تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کے چاہتے ہی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے وفات کے بعد جب آپ نے دوسری شادیاں کی، بار بار آپ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، بار بار خدیجہ کی ذکر کیا کرتے تھے۔ تکلیفیں آتی، پریشانیاں آتی تو بارہا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے کہ خدیجہ کیسے وقت میں مجھے ساتھ دیا، کیسے وقت میں مجھے تسلی دیا کرتی تھی، کیسے وقت میں کیا کیا مشورے دیا کرتی تھی۔ اور یہ غیرت گوارا نہ کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا شوکن کی حیثیت کو برداشت نہ کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی، آپ اس بوڑھی کو کیا یاد کرتے ہو، ہم جیسے جوان لڑکیاں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس بوڑھی کا تذکرہ بار بار کیوں کرتے ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اس وقت میں نے اللہ کے نبی کا جو غصہ دیکھا پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، پوری زندگی میں کبھی ایسا غصہ نہیں دیکھا۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے عائشہ سے فرمایا یا عائشہ، آئندہ سے خدیجہ کے بارے میں ایک بھی خلاف لفظ نہیں بول سکتی تم،
ایک بھی خلاف لفظ نہیں بول سکتی تم، اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے۔ اس کے ہر مشورے میرے لیے کام آئے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا مجھے جھوٹا بول رہی تھی، وہ اکیلی خاتون تھی جس وقت میرے سچا جانا، میری ہر بات کو مانا اور میرے ہر بات کو تصدیق کیا اور تسلیم کیا۔ آپ اتنی محبت کرتے تھے خدیجہ سے، جب کبھی بھی گھر میں بکری ذبح ہوتی تو سب سے پہلے اچھا بہترین گوشت نکال کر آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیاں کو دے کر بھیجتے، سب سے پہلے گوشت ان کو پہنچاتے۔ کوئی خاتون آتی آپ سے ملنے کے لیے، مسلم عورت آئی اللہ کے نبی سے ملاقات کچھ بات کرنے کے لیے، کہا دیکھتے ہی کہا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِیجَةَ، یہ وہ عورت ہے جو میرے خدیجہ سے محبت کرنے والی تھی، یہ وہ عورت ہے خدیجہ سے آ کر بات چیت کرنے والی عورت تھی۔ خدیجہ کی بہن آئی ایک مرتبہ حالہ بنت خویلد، دیکھتے ہی رونا آ گیا اللہ کے نبی کو، یہ وہ عورت ہے جو میرے بیوی خدیجہ کی بہن ہے۔ کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، اللہ کے نبی نے ٹوٹ کر چاہا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، ایسی بیوی دار مفارقت کر جاتی ہے، وفات پا جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا۔ ظاہری دو سہارے تھے ابو طالب اور خدیجہ، اور اس کے بعد یہ صدمے کو آپ برداشت نہ کر سکے، بڑی تکلیف کی، بڑے سامنا اپنے بہت ساری چیزوں کا سامنا کیا۔ اس کے بعد آپ یہاں سے نکل کر طائف چلے گئے۔ آپ طائف چلے گئے یہ سوچ کر گئے کہ مکے میں اب حالات خراب ہو چکے ہیں، یہاں میرے دو ظاہری سہارے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، حالات بڑے گرم ہے، یہاں کسی کے سامنے میں دین کو پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا، طائف کا سفر کیا اور طائف گئے۔ ایک قبیلہ تھا قبیلہ ثقیف، بڑا تعلیم یافتہ اس دور کا مانا جاتا تھا، پڑھا لکھا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، بڑے عقل والے لوگ تھے۔ ان کے سامنے فردن سرداروں سے ملاقات کر کے دین کی بات کو پیش کیا۔ یہ سردار قسم کے لوگ، یہ طائف والے لوگ اسلام قبول کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی گالیاں دے کر دھتکار کیا، بلکہ کہا کہ طائف کے جو اوباش غنڈے لوگ ہیں اور بچے قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر دے کر تھما کر بھیج دیا گیا، جاؤ اس پاگل کو مارو۔ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر چوٹیں آئیں، زخموں سے لہو لہان ہو گئے، سارا خون آپ کا زخموں سے چور ہو کر سارا خون آپ کے پیر کی جوتیوں میں پھنس گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی۔ زندگی میں دوسرے کبھی موقع آئے تکلیف کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا طائف سے بڑھ کر کوئی اور تکلیف کا دن نہیں گزرا میرے لیے۔ احد کی جنگ ہوئی، آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کے دانت شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، آپ سواری سے گر گئے، دشمنوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا، شہید کر دیے گئے، تو یہ افواہ پھیلائی گئی، ایسے سخت حالات گزرے آپ پر۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اے ابا جان، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن تمہاری زندگی میں گزرا ہے؟ کہا کہ بیٹی کیا کہوں، اس سے بھی سخت اگر کوئی دن مجھ پر گزرا تو وہ طائف کا دن ہے، بڑی تکلیف ہوئی اس وقت مجھے۔ یہاں اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، غم پر غم، چوٹ پر چوٹ ملتے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے 10 دن قیام کیا، آپ نے وہاں 10 دن تک رہ کر آپ نے خدمت کی وہاں۔ اس کے بعد نتیجہ نہیں نکلا تو آپ واپس ہو رہے تھے، اور اس کے بعد آپ کی حالت کو دیکھ کر فرشتے آ گئے، کہا کہ اے نبی آپ ایک اشارہ کر دو، یہ بستی پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ آباد ہے، اور آپ یہ حکم دے دو کہ ان پہاڑوں کے ذریعے اس بستی کو ہلاک و برباد کر دیں گے، پوری طرح پیس کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ایک لمبی دعائیں کی، اور لمبی دعائیں کرنے کے بعد آخری میں کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ نے بد دعا کرنے کے بجائے آپ نے دعا دے کر وہاں سے نکلے کہ اے اللہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں، اگر جانتی ہوتی تو یہ سلوک نہیں کرتی اور یہ رویہ میرے ساتھ نہیں اپناتی، یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، مجھے پہچانتی نہیں ہے، اے اللہ اس قوم کو تو ہدایت دے دے،
اس قوم کو ہدایت دے دے۔ چنانچہ آپ کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ آپ کے جانے کے وہاں سے چند سال بعد پورا طائف اسلام قبول کر لیا، پورا طائف مسلمان ہوا۔ سن 90 اگر یوں کہہ سکتے ہیں آج بھی جو بھی ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد سن 90 پر 2 ہجری میں اسلام یہاں آیا ہندوستان میں۔ سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام کو لانے والا شخص محمد بن قاسم ہے، اور محمد بن قاسم طائف کا رہنے والے ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت اس طائف کو دعا دی، سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ اسی قبیلے کا شخص ہے جو ہندوستان میں محمد بن قاسم نے اسلام کو یہاں ہندوستان میں پیش کیا، اور وہیں سے اسلام کا آغاز ہندوستان میں ہوا۔ بہرحال دراصل وہی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ دراصل اللہ کے نبی نے ہمارے وہ حق میں دعائیں کی ہیں، ہمارے حق میں وہ دعائیں کی ہدایت کے لیے، جس کا نتیجہ اور جس کا پھل ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم توحید پرست ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی یہاں سے نکل رہے تھے، بڑی تکلیف ہو کر رزلٹ نہیں نکلا، کوئی انسان اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ یہی فکر کو لے کر اور یہی سوچ کو لے کر آپ وہاں سے نکل رہے تھے۔ نکلتے ہوئے دیکھا راستے میں بڑی تھکان ہوئی، تو آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو سامنے ایک انگور کا باغیچہ تھا۔ انگور کے باغیچے میں ایک آدمی انگور کے خوشے توڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، بڑا تھکا ماندہ ہے، شاید اسے بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے ایک غلام کو، اس کے اپنے نوکر کو بلا کر کہا، یہ لو انگور کا خوشہ، جاؤ کوئی تھکا ماندہ آدمی سویا ہوا ہے درخت کے نیچے، اسے دے دو۔ چنانچہ وہ غلام انگور کے خوشے کو لے کر گیا اور انگور کو لے کر گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر اسے انگور پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کو لے کر بسم اللہ بول کر کھانے لگے، بسم اللہ بول کر کھانے لگے۔ جیسے ہی بسم اللہ کے نبی نے کہا اور اس شخص نے سنا، جو غلام تھا جس کا نام تھا عداس، اس نے سنا کہ بسم اللہ، یہاں کے لوگ کوئی بسم اللہ تو نہیں کہتے، آپ جو بسم اللہ بول رہے ہیں کیا چیز ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس چیز کو کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میرا نام عداس ہے۔ کہاں کے رہنے والوں؟ دراصل میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی نینوا بستی نامی سننا تھا، اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی، کہا اچھا میرے بھائی یونس کے گاؤں کے رہنے والے ہو؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نینوا کے رہنے والے تھے۔ جیسے اس بستی کا نام سنا، کہا کہ میرے بھائی یونس کی بستی کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہاں میں اسی بستی کا، آپ کو کیسے معلوم یونس بول کر؟ کہا کہ وہ میرے بھائی پیغمبر ہیں، دراصل میں بھی پیغمبر ہوں، اور آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسلام قبول کر لیا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بڑی محبت ہوئی اور بڑا اطمینان ہوا، بڑا سکون ہوا، اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ میں آیا تو خالی ہاتھ آیا تھا اور واپس میں جا رہا تھا کوئی نتیجہ نہیں بول کر، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جاتے جاتے ایک آدمی تو اسلام قبول کیا، ایک آدمی تو اسلام قبول کیا ہے۔ وہاں سے آپ نکلے، فجر کا وقت تھا، رات میں جگہ پڑاؤ کیے تھے، رات میں آپ ایک مقام پر سوئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے اکیلے، اور فجر کی نماز میں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ قرات کر رہے تھے سورت طویل کے ساتھ، تفصیل کیا ہے جو طویل سورت تھی، اس طویل سورت کی تلاوت آپ کر رہے تھے۔ وہاں کی جنات کی ایک بڑی جماعت کا گزر ہوا، جنات کی ایک بڑی جماعت کا گزر ہوا۔ آپ کی قرآن کی تلاوت کو سن کر سارے جنات خاموش ہو گئے۔ جنات کا جو لیڈر تھا اس نے کہا سارے لوگ خاموش ہو جاؤ، قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اور اس واقعے کو اللہ نے سورہ احقاف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی آواز کو سن کر سارے جنات نے وہاں قیام کیا اور اللہ کے نبی کی پوری قرات کو سنا، سماعت کیا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو کہنے لگے کوئی ذرا بھی حرکت نہ کرے، خاموشی کے ساتھ قرآن سنو۔ قرآن کا ادب جنات میں بھی کیسے ہے۔ اور اس کے بعد
اس قرآن کو سننے کے بعد جنات کی بڑی جماعت اسلام قبول کی، جنات کی بڑی جماعت اسلام قبول کی۔ نہ صرف اسلام قبول کی، وہ اپنے دوسرے جنات کے قبیلے میں جا کر وہ دائی بن کر گئے، اور دائی بن کر وہاں بھی وہ دین کی تبلیغ کرنا شروع کیے۔ جنات کی تبلیغ کیے۔ اللہ نے کہا قرآن میں فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم مدبرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، کہا اے ہماری قوم، جنات سے مخاطب ہو کر کہا اے ہماری قوم، ہم ایک ایسا قرآن سن کر آئے ہیں۔ دراصل یہ قرآن کا ذکر، یہ قرآن کی باتیں ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے تورات سے ملتی جلتی کتاب ہے، اور اس پر ہمیں اس پر عمل کرنی چاہیے۔ وہ دراصل جنات موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تھے، مذہب کے اعتبار سے وہ جنات یہودی تھے۔ اس کے بعد اس قرآن کو سننے کے بعد فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور دین کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ یوں سمجھو اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی جماعت میں جایا کرتے تھے، جناتوں کے پاس اب جایا کرتے تھے۔ کبھی جنات آپ کو بلا لے کر جاتے تھے، 1-2-3 دن کے لیے بلا لے کر جاتے تھے، اور وہاں آپ جا کر خطاب کرتے، نصیحت فرماتے۔ جنات کی بڑی جماعت آپ کو مہمان بناتی، اور جنات نے سارے اپنے قبیلے سے تعارف کرایا، اے اللہ کے نبی ہم یہاں رہنے والے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمارا گزر یہاں ہونے والا ہے، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں۔ اپنے سامان استعمال کرنے کے سامان سارے دکھاتے، اللہ کے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جنات کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، دونوں مخلوقات کے نبی ہیں۔ آپ جنات میں بھی تبلیغ کا کام کیا، انسانوں میں بھی تبلیغ کا کام کیا۔ اور جاتے جاتے جنات نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی امت میں اپنے انسانوں سے کہہ دو کہ کبھی بھی کھاتے ہوئے گوبر اور ہڈیوں پر استنجا نہ کرے، گوبر اور ہڈیوں پر استنجا نہ کرے، اس میں غلاظت نہ کرے، وہ گندگی نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں جنات سے ہو کر آ رہا ہوں، انہوں نے یہ بات کی درخواست کی ہے کہ ہڈیوں پر گوبر پر استنجا کبھی نہ کرے۔ اللہ کے نبی اس وقت فرما فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ، وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی انسان اور جنات کے درمیان بھائی کا رشتہ بتایا۔ فَإِنَّهُ زَادَ إِخْوَانَكُمْ، وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے، ان کی غذا کی توہین نہ کرو۔ بہرحال اور اس چیز سے واپس یہ اور مکے میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے نبی فوراً کافر سردار آ گئے، کہا کہ اب تمہارا داخلہ یہاں ناممکن ہے، اب تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، جیسا باہر چلے گئے تھے ویسے ہمیشہ کے لیے باہر چلے جاؤ، ہم مکے میں آپ کو داخلہ نہیں کر لیں گے، آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے کے اندر۔ اس کے بعد وہیں اس وقت بھی مطعم بن عدی سامنے آیا، کہا کہ میں تمہیں شخصی پناہ دیتا ہوں، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھتا ہوں، کون ہے میرے ساتھ مخالفت کرنے والا؟ اس وقت بھی مطعم بن عدی نے بڑا ساتھ دیا۔ سیب ابی طالب کی گھاٹی سے نکالنے والا بھی مطعم بن عدی، آپ کو مکے کے اندر پھر واپس لانے والا بھی مطعم بن عدی، جبکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا، وہ کافر ہو کر ہی انتقال ہوا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سے آنے والی نسل، اس کے بیٹے، ان کے بیٹے نے مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا آگے چل کر، پر یہاں آئے مکے میں داخل ہوئے۔ اس کے فوراً بعد آپ خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے، فوراً دو فرشتے آئے، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے سینے کو پھاڑا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، جنت کے لائے ہوئے کش میں آپ کے دل کو دھویا گیا۔ شق صدر کا واقعہ آپ کی زندگی میں 2 مرتبہ ہوا، ایک بچپن میں ہوا تھا اور ایک اس وقت ہوا، اور یہاں سے آپ کے دل کو دھونے کے بعد، اس کے بعد آپ کے سینے کو برابر کرنے کے بعد وہیں سے 2 فرشتوں نے آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا، براق، اور اس سواری پر سوار کرا کے آپ کو لے جایا گیا معراج کے موقع پر، یہیں سے آپ کو لے جایا گیا۔ کیوں؟ میرا بتانے کا آج کے خود مقصد یہ ہے، اسراء اور معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا، اللہ نے اتنا بڑا آپ کو انعام کیوں دیا، سارے پیغمبروں کی آپ نے امامت کروائی، مختلف آسمانوں میں مختلف پیغمبروں سے آپ نے ملاقات کی، آپ جنت کو بھی دیکھا، آپ جہنم کو بھی دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، آپ نے فرمایا
میں نے دیکھا جبرائیل کو 6 سے پر ہے ان کے، اپنی اصلی حالت میں ان کو دیکھا۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا لے جایا گیا آپ کو۔ سدرۃ المنتہا وہ بارڈر ہے، وہ بارڈر ہے، وہ حد ہے جہاں اللہ تک پہنچنے کے لیے جہاں وہ حد ہوا کرتی ہے، اور کسی فرشتے کو بھی وہاں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اسے پار کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی گفتگو کو سننا ہے اس سے پار ہو کر ہی کھڑنا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پار کر کے بالکل قریب تک لے جایا گیا، اللہ کا تقرب وہاں حاصل ہوا، پھر وہاں سے آپ فرشتوں سے مل کر آئے، ہر ایک سے گفتگو کی۔ یہ سارے چیزیں کیوں ہوئی؟ اللہ کا قانون ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ کہا تکلیفوں کے بعد اللہ انسانوں کو آزمانے کے بعد، پریشانیوں میں جگڑنے کے بعد ایک بہت بڑے انعام سے نوازتا ہے ہر ایک کے لیے، چاہے پیغمبر ہو چاہے عام انسان کیوں نہ ہو، ہر انسان کے لیے اللہ کا قانون ہے تکلیفوں کے بعد خوشیاں دینے والا ہے، مشکلات کے بعد آسانی آنے والی ہے، آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ چنانچہ اس دور کو، اس حالات کو جو اللہ کے نبی کو غم ملے، عام الحزن کہا، غم کا سال کہا، اور اتنے غم آپ کو ملے اس سال میں، اللہ نے اس غم پر، اس زخم پر مرہم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کر مختلف انعامات، مختلف تحفے دے کر اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ پہلا تحفہ تو کہا کہ نماز کا تحفہ ہے، دوسرا تحفہ کہا سورہ بقرہ کی آخری کے 2 آیتیں، اے نبی آپ کی امت سے کہو یہ سورہ بقرہ کی آخری کے 2 آیتیں بار بار پڑھتے رہے، رات میں سوتے ہوئے پڑھتے رہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخری آیت تک ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو یہ 2 آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ معراج کے تحفے کے طور پر کہا گیا بد نصیب ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان ان 2 آیتوں سے یاد کرنے سے محروم رہے اور رہ جائے، اسے یاد کرنی چاہیے۔ ہر شر سے بچنے کے لیے یہ 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے سکھائی۔ تیسرا تحفہ دیا کہ اے نبی آپ گواہ رہیے، آپ کی امت کتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لے، اگر وہ توحید پر قائم ہے، شرک سے بچ کر ہے، کتنے بھی بڑے بھیانک گناہ کر لے، میں ان کو جنت دینے والا ہوں، میں ان کو جنت دینے والا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرتی سیدھا اوپر جا کر جنت سے چلے جائیں، نہیں، آخری ٹھکانہ جنت ہے ان کا۔ ہو سکتا اللہ رب العالمین اس کے پورے گناہوں کی سزا دینے کے بعد جنت کو لائے گا، ضروری نہیں کہ فوراً سیدھا جنت مل جائے۔ اللہ جسے چاہے دے سکتا ہے، جسے چاہے محروم کر سکتا ہے، جسے چاہے فوراً جنت مل سکتی ہے، اور جسے چاہے جہنم میں وہ سزاؤں کے عذابات بھگتنے کے بعد وہ جنت کو آ سکتا ہے۔ پھر آپ وہاں سے آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں آتے ہوئے ہر فرشتے نے مجھے یہ کہا، ہر فرشتوں نے مجھے یہ کہا کہ اے نبی آپ جانے کے بعد آپ اپنی امت کو یہ نصیحت کرو پشنا لگاتے رہے، ہجامہ لگاتے رہے، جب تک آپ کی قوم ہجامہ کرتے رہے گی، پشنا لگاتے رہے گی، بڑے فائدے میں رہے گی، بڑے فائدے میں رہے گی۔ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں، ہر بیماری کا علاج ہے اس میں۔ ہاں یہ اور بات ہے کون سی بیماری کو کہاں لگانا ہے وہ الگ فن ہے، وہ الگ علم ہے۔ تبھی ہر بار پیٹ کو لگانے سے نہیں ہوتا، ہر بار سر پر لگانے سے بیماریاں مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کون سی بیماری کو کہاں ہجامہ کرنا ہے، کہاں پسنا لگانا ہے، وہ اہم چیز ہے اور وہ اصل علم ہے۔ تو بہرحال یہ تمام تحفے لے کر آئے، آپ جنت کے بھی نظارے کیے، جہنم کے بھی نظارے کیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اللہ کے نبی کو جو غم ملا تھا اس پر مرہم رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلا کر یہ سارے خوشیاں دے کر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جب دنیا میں پھر آئے اور اس کے بعد آپ نے دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت اور دعوتی کام آپ بڑے ثابت قدمی کے ساتھ، آپ پھر نئے دم کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو مشکلات کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں میں کامیاب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔